چند سال پہلے شاہ صاحب ایک کتاب آئی، اس کتاب کا نام تھا دی سیکرٹ. یہ رونڈا بائرن کی کتاب تھی. لا آف اٹریکشن، جو کشش کا قانون ہے، اس پہ ایک بڑی معیاری کتاب، ایک مووی اور یہ ایک سیریز کی شکل میں 4 کتابیں آ گئیں. دنیا میں بڑی ڈیبیٹ موجود ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے کیا واقعی وہ کشش اس طاقت سے اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگ پڑتا ہے. بعض کے ساتھ برا ہی ہوتا چلا جا رہا ہے، بعض اتنے قسمت کے دھنی ہیں مٹی کو ہاتھ ڈالتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ یہ قانون کشش ہیں جسے لا آف اٹریکشن کہتے ہیں، جس کے کتاب رونڈا بائرن کی سیکرٹ ہے، جس کتاب کی 56 زبانوں میں ٹرانسلیشن ہو چکی ہے، ملین بلینز اس مووی سے مستفید ہو چکے ہیں. کیا انسان کے گمان میں اتنی طاقت ہے، عام انسان کے، کہ اس کے گمان سے اس کا مستقبل متاثر ہو؟ یقینی طور پر وہ طاقت موجود ہے. ہمارے یہاں دعا کو ہمارے دین میں بڑی اہمیت حاصل ہے کہ دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا. تو غیر مسلم اس پر تحقیق کرتے رہیں اور بالآخر جا کر انہوں نے ایک تھیوری اس کی ورک آؤٹ کر لی کہ دعا پوری کیسے ہوتی ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہمارے ارد گرد تمام میٹر پھیلا ہوا ہے، مادہ پھیلا ہوا ہے. جب ہم ایک ہی چیز بار بار کہتے ہیں یا سوچتے ہیں تو ہمارے جسم سے نکلنے والی وائبریشنز ہمارے ارد گرد پھیلے ہوئے انوائرمنٹ کو وہی شیپ دے دیتی ہیں. تو یوں ہم کہتے ہیں دعا پوری ہو گئی. یہ سائنس اس کی توجیہ پیش کر رہی ہے. اب یہ جو لا آف اٹریکشن کی بات کر رہے ہیں آپ، اور یا آپ نے یہ فرمایا کہ کچھ لوگ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں سونا ہو جاتا ہے. اگر ہم سائنس کی زبان میں بات کریں، مذہب سے ذرا باہر نکل گئے، تو بات یہ ہے کہ ہر انسان ہم میں سے، چاہے آپ حضرات جیسا نیک آدمی ہو یا مجھ جیسا گنہگار، سب کا باڈی میں ہمارے ایک اسٹیٹک چارج موجود ہے. کرنٹ ہے جو اسٹیٹک چارج کہلاتا ہے سائنس کی زبان میں. وہ عام طور پر 3.5 وولٹ سے 5.5 وولٹ تک ہوتا ہے. جتنی زیادہ ہماری کنسنٹریشن بہتر ہو، جتنی زیادہ پازیٹیو تھنکنگ ہماری ہو، تو وہ وولٹیج اتنی ہائی ہوتی ہے. اس کے ذریعے سے ہماری باڈی کا ایک میگنیٹک فیلڈ ڈیولپ ہوتا ہے جس کو اورا کہتے ہیں. وہ میگنیٹک فیلڈ، اس کی لہریں نکلتی رہتی ہیں ہر وقت، ایون سوتے ہوئے بھی لہریں نکلتی ہیں، اور وہ ارد گرد کی چیزوں پر اثر انداز ہوتی ہیں پوری طرح. جیسی وہ لہریں ہوں گی ویسے ہی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تمام جگہوں پہ. یہ جو زور دیا جاتا ہے کہ اپنی تھنکنگ کو پازیٹیو رکھیے اور آپ کامیاب ہو جائیں گے، یہ ایک بڑا سنہری اصول ہے زندگی کا کہ اگر میری تھنکنگ پازیٹیو ہے، حتیٰ کہ نیگیٹو چیزوں کو بھی میں پازیٹیو سینس میں لے جاتا ہوں. ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے بات چیت کی اور وہ بٹور کے لے گیا مجھ سے کچھ. کسی نے مجھے کہا کہ وہ تو آپ کو بیوقوف بنا گیا. اب اس پر 2 طرح کی اپروچ ہو سکتی ہے. ایک تو وہ اپروچ جو میری عام طور پہ ہوتی ہے کہ میں فوراً اتنی برے الفاظ اس کے بارے میں کہہ دوں کہ اس نے دھوکہ دے دیا، چور تھا، دغاباز تھا، فریبی تھا، مکار، یہ الفاظ میں کہہ دوں. ایک دوسری اپروچ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میں زور کا ایک کہکہ لگاؤں، مائی ہیڈ آف ٹو دیٹ مین. کیا اسمارٹ آدمی تھا،
یہ پازیٹیو ہے. اس سے کیا ہوگا کہ میرے اندر نگیٹیوٹی نہیں آتی ہے، بلکہ میں اس نگیٹو چیز پر بھی اگر یہ کہکا لگاتا ہوں زور کا، اور فوراً کہتا ہوں کہ آئی ٹیک مائی ہیٹ آف فار دیٹ مین، اسمارٹ آدمی تھا، صحیح. کیا خوبصورتی سے مجھے بیوقوف بنایا، یہ پازیٹیو ہو جائے گا. یہ جو پازیٹیوٹی آئے گی یہ اثر انداز ہوگی دوسرے لوگوں پر، اور ان کو ایک کشش محسوس ہوگی میرے لیے کہ وہ مجھ سے ملیں، میرے پاس آئیں، مجھ سے بات چیت کریں. جس آدمی کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، کشش پیدا ہوتی ہے، وہ اگر آپ کو کام نہ بھی کہے اور آپ کے علم میں آ جائے کہ اس کا یہ کام اٹکا ہوا ہے یا یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ اس کو خاموشی سے کر دیں گے بغیر ریکویسٹ کیے. تو یوں کامیابی ساتھ دے دیتی ہے. تو یہ جو لا آف اٹریکشن ہے اس کی بنیاد ایک جگہ قائم ہے، اور وہ ہے کہ آپ کتنے پازیٹیو رہتے ہیں. اب آپ ذرا سا اس کو، اس سائنٹیفک ایکسپلینیشن کو دین کی طرف لے جائیے. قرآن پاک کی ایک آیت کا صرف مفہوم بیان کر رہا ہوں، لفظی ترجمہ نہیں ہے، صرف مفہوم ہے اس کا، کہ رب تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ آپ نرم مزاج ہیں، سافٹ ہیں، اس لیے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں. اگر کہیں آپ سخت مزاج ہوتے تو لوگ آپ سے دور بھاگ جاتے ہیں. جو کچھ تاریخ ہمیں بتاتی ہے اس میں وہ تاریخ بھی شامل ہے جو نان مسلمز نے لکھی ہے، وہ تاریخ بھی شامل ہے جو جیوز نے لکھی جو دشمن تھے. ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سب سے زیادہ ایک عجیب طرح کی کشش موجود تھی کہ ایک بار جو آدمی ملا انہی کا ہو کے رہ گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی کے تمام ٹریٹس دیکھ لیجئے، سب پازیٹیو ہیں، نیگیٹو ایک بھی نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کی برائی نہیں بیان کی، کسی کا عیب بیان نہیں فرمایا، کسی کے جھوٹ پر اس کو براہ راست کبھی شرمندہ نہیں کیا. سو آن سو فورتھ، ایک لمبی فہرست ہے. وہ پازیٹیوٹی ہے ساری. اگر کہیں گفتگو کا مجھے موقع مل جائے تو میں اسی لیے سب سے ایک بات کہا کرتا ہوں کہ آپ کو کامیابی چاہیے دین اور دنیا دونوں میں، بہت آسان سا نسخہ ہے. سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر لیجیے، بہترین کامیاب آدمی ہوں گے. وجہ یہی ہے کہ جب آپ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو آپ بہت پازیٹیو آدمی ہو گئے. آپ کے دشمن کو بھی آپ سے صرف بھلائی کی توقع ہونے لگتی ہے، اور یوں آپ چھا جائیں گے. نواب صاحب تھے تو وہ زمانہ نوابین کا تھا، تو ان چونکہ خود نواب تھے تو ان کے دوست بھی نواب ہی تھے. تو ایک دن ان نواب صاحب کے گھر پہ دوست بیٹھے تھے جو سبھی نواب تھے. کھانے کا ٹائم ہو گیا تو نواب صاحب نے خالص لکھنوی انداز میں دوستوں سے کہا کہ آئیے حضرت، کھانا تیار ہے. کھانا کھا رہے تھے بیٹھے ہوئے، تو وہاں معلوم نہیں گفتگو اس رخ کو کیسے چلی گئی کہ چیڑ بن جاتی ہے کچھ لوگوں کی. تو یہ جو میزبان نواب تھے میں نے کہا میں نہیں مانتا، چڑ کیسے بن سکتی کسی انسان کی. تو جو مہمان تھے ان میں سے ایک نواب صاحب نے کہا کہ نہیں بن جاتی ہے. تو میں نے کہا نہیں بالکل نہیں بنتی، کوئی میری بنا کے دکھائے. بات ختم ہو گئی. 1-2 منٹ کے بعد ہی وہ جو کہہ رہے تھے نواب کہ چڑ بن جاتی ہے، وہ اپنے میزبان سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ تو میزبان نے کہا کہ نہیں بھائی ہم اچار نہیں کھاتے. اچھا ٹھیک، تھینک یو.
2-4 نوالے کھانے کے بعد پھر کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے ابھی تو آپ سے کہا کہ ہم اچار نہیں کھاتے۔ کہنے لگے سوری میں بھول گیا تھا۔ پھر 2-3 نوالے کے بعد کہنے لگے حضرت آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ کہا عجیب آدمی، میں آپ کو کتنی بار کہوں کہ ہم اچار نہیں کھاتے، نہیں ہے اچار۔ کہنے لگے I'm sorry، معاف کیجیے گا۔ پھر 2-3 نوالے کے بعد انہوں نے کہا کہ نواز صاحب اچار ہوگا؟ وہ نواب صاحب گالم گلوچ پہ اتر آئے، معافی مانگ لی، دوسروں نے بیچ بچاؤ کرا دیا، ختم ہو گئی بات۔ کھانا کھا لیا تو ہاتھ دھوئے، جب چلنے لگے تو انہوں نے پھر کہا کہ نواز صاحب آپ کے یہاں اچار ہوگا؟ وہ مارنے کو دوڑے، لوگ آگے، درمیان میں بچت ہو گئی۔ اب وہ عذرائے اخلاق، مین دروازے تک سنت بھی ہے، چھوڑنا تھا۔ تو وہاں چلتے چلتے نواب صاحب نے پھر آواز لگائی کہ نواز صاحب اچار ہوگا آپ کے یہاں؟ وہ اینٹ اٹھا کے پیچھے بھاگے، وہاں بچے کھیل رہے تھے گراؤنڈ میں۔ انہوں نے دیکھا یہ کیا ہوا کہ نواب صاحب ننگے پاؤں پیچھے بھاگ رہے ہیں اور آگے آگے ایک اور نواب بھاگے جا رہے ہیں۔ بات ختم ہو گئی۔ یہ نواب صاحب اپنے گھر چلے گئے، میزبان اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ تو گھر پہنچ کے انہوں نے 5 منٹ کے بعد ملازم کو بلایا اور اس کو ایک پیالہ دے کر کہنے لگے کہ وہ فلاں نواب صاحب ہیں کہ جی ہاں، ان کے جا کے کہیے میں نے سلام عرض کیا ہے اور کہا کہ نواب صاحب آپ کے یہاں اچار ہوگا۔ تو وہ ملازم غریب انوسینس میں اپنی چلا گیا پیالہ لے کے، اور جا کے نواب صاحب کو بلایا، باہر آئے، انہوں نے پیغام دے دیا، انہوں نے اینٹ اٹھائی، ملازم آگے آگے، نواب صاحب پیچھے پیچھے، تو ان کے پیچھے لڑکے تالیاں بجاتے پھر رہے ہیں، پاگل پاگل پاگل۔ تو حضور بات یہ ہے کہ یہ جس محفل میں جاتا ہوں اس میں اعظم لوگ پوچھتے ہیں نواب صاحب کی طرح میری چڑ بن گئی ہے۔ تو میں ہر ایک صاحب سے یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم کرتے یہ ہیں کہ ابھی ہم کلاس 2-3 میں پڑھ رہے ہیں اور ہم تمام یونیورسٹیز میں ای میلز بھیج کے ان سے پتہ کرتے ہیں ڈاکٹریٹ کی ڈگری میں داخلہ کب ہوگا۔ صاحب یہ اسم اعظم کہیں لکھا ہوا نہیں ہے۔ قرآن کی 3 سورتوں میں یہ آیا ہے۔ تینوں نام اس لیے نہیں میں بتاؤں گا کہ پھر آدمی کمپیئر کر لیتا کہ ایک ہی چیز کہاں ریپیٹ ہوئی تو پکڑا جاتا ہے، لیکن سورۃ طٰہٰ میں ہے۔ میں ایک بتا دیتا ہوں آپ کو سورت، لیکن اس کے پیچھے مت جائیے۔ یہ کام رب کو کرنے دیجئے کہ آپ اس کو پکارتے پکارتے اس مقام پر چلے جائیں کہ رب تعالیٰ از خود آپ کو علم عطا کر دے، علم لدنی جسے کہتے ہیں، اور اس علم لدنی میں آپ کو اسم اعظم کا ادراک ہو جائے۔ اور اس کو نہ جاننے کے لیے میں کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسم اعظم ایسی چیز ہے کہ اگر آپ وہ پڑھ کے رب تعالیٰ سے کوئی دعا مانگیں تو کام تو ہو جاتا ہے، پھر کام نہیں رکتا، لیکن انسان کا اپنا نام اس اولیاء کرام کی لسٹ میں سے کاٹ دیا جاتا ہے۔ تو ایک بہت بڑی نیگیٹو سائیڈ ہے اس کی۔ تو جب انسان اس راہ پہ ہوتا ہے تو مر جانا تو گوارہ کرتا ہے، لیکن اپنا نام اس لسٹ سے کٹوانا نہیں چاہتا۔ تو اس قصے میں نہ آئیے آپ۔ یہ جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، اگر رب کی دوستی عطا ہو گئی وہ تو از خود حل ہو جاتے ہیں، آپ کو دعا بھی مانگنے کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ رب بڑا حیا والا ہے، بہت وزادار ہے رب، تو وہ اس کا ضرور بھرم رکھتا ہے کہ یہ میرے در پہ بیٹھا ہوا فقیر ہے، اس کا یہ کام ہے،
تو از خود کر دیتا ہے، بلکہ وہ تو اس قدر خیال کرتا ہے رب تعالیٰ بندوں کا کہ جو اس کا دوست ہے اس سے تعلق رکھنے والے لوگوں کے کام کر دیتا ہے۔ وہ اتنا حیا والا ہے، ایسا وزادار ہے۔ تو آپ بجائے اس میں عزم کی تلاش کرنے کے، یہ میری سنسیئر ایڈوائس ہے، بلکہ ایڈوائس کرنے والے کے لیے تو مجھے آپ سے بہتر ہونا ضروری ہے جو میں ہوں نہیں، تو یہ میں گزارش کر سکتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ اس میں عزم کی تلاش نہ کیجیے، آپ رب کی دوستی کی تلاش کر لیں کہ رب آپ کو اپنے سینے سے لگا لے۔ اس تناظر میں ہے کہ سر 80s میں آخر پہ، اختتام پہ، 90s کی ابتدا میں کتاب بڑی پھیلی اور آج بھی اس فاؤنڈیشن کی کسی دیوار پہ موجود ہے، شہاب نامہ۔ جی یہ قدرت اللہ شہاب صاحب کی کتاب ہے۔ اس کتاب سے پہلے جو کہہ لیجیے بابے کا تصور تھا صوفی کا، وہ چوگے کے ساتھ، جو بدستار کے ساتھ تھا۔ تو اس کتاب سے جو ہم اس زمانے میں زمانہ تعلیم پڑھ رہے تھے، یہ ہمیں دینیات کی پہلی کتاب لگتی تھی، کیونکہ انسپائر کیا کہ ٹائی کوٹ کے ساتھ بھی کوئی بابا ہو سکتا ہے۔ شاہ صاحب، ہم یہ سب دوست بیٹھے ہیں، اس میں کچھ سول سروسز کے ہیں، کیا گورنمنٹ جاب کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ فقیری پالی اور چلائی جا سکتی ہے؟ بڑی سامنے کی بات ہے شاہ صاحب، یہ تو ہم ایک بات مانتے ہیں کہ ہمارے مرشد اعلیٰ، ہمارے امام اعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھرپور دنیاوی زندگی بھی گزاری ہے اور بھرپور دین کی بھی زندگی ہے۔ ایک ایسا بیلنس تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ دونوں چیزیں ساتھ چل رہی تھیں۔ تو یہ ہمارا ایمان ہے کہ اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دنیاوی زندگی ہے وہ در حقیقت تھی ہی اس لیے کہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھا دیا جائے کہ اس طرح سے قرآن کی کئی بھی باتیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میرے ایمان کے مطابق تو قرآن کا عملی تفسیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں زندگیاں بھرپور گزاری ہیں۔ ایک زمانے میں مجھے کچھ پریشانی یہ لاحق ہو رہی تھی کہ لوگوں سے ملنا اور میرے دفتری معاملات اور میری فیملی لائف، یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ ایسی گڑبڑ ہو گئیں کہ میرے لیے مشکل پیدا ہو گئی۔ تو میں اس میں اپسیٹ تھا، تو اس وقت گورنمنٹ جاب میں تھا، تو میں کراچی ان دونوں مجھے سب اپنے ملازمت کے سلسلے میں جانا پڑتا تھا بار بار۔ تو جمعے کو میں 12 بجے جا کے مسجد میں بیٹھ جاتا ہوں۔ تو ایک جمعہ وہاں آ گیا ٹور کے دوران، تو ایک مسجد جو سامنے آئی، 12 بجے جا کے وہاں آرام سے بیٹھ گیا۔ میں بیٹھنے کی تیاری کر رہا تھا تو دیوار پر ایک چارٹ نظر آیا، تو اس پر ایک بڑی خوبصورت چیز لکھی ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دن کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا۔ پہلے 8 گھنٹے سرکاری معاملات، وفود سے ملاقات اور صحابہ کرام سے ملاقات کے لیے مختص تھے۔ اس سے اگلے 8 گھنٹے فیملی لائف کے لیے مختص تھے، اور اس سے اگلے 8 گھنٹے آرام کے اور عبادات کے تھے۔ ایک کلیئر کٹ ڈویژن تھی اور اوور لیپنگ نہیں تھی اس میں کہ وہ جو پہلے 8 گھنٹے ہیں اس میں فیملی انٹرفیئرنس آ جائے، یا دوسرے 8 گھنٹے جو فیملی کے ہیں اس میں دفتری معاملات کی انٹرفیئرنس آ جائے، اور تیسرے 8 گھنٹے میں باقی 2 چیزوں کو انٹرفیئرنس نہیں تھی۔ تو
زندگی کو گزارنے کا بہترین ایک ڈھب وہاں سے سامنے آ گیا کہ ہم ان 3 چیزوں کو، جو میرے سرکاری فرائض ہیں ان کی، جو اتنا وقت بھی میرا نوکری کا ہے، اس کے بعد اور دفتری معاملات میں میرا خیال ہے شاید اب اس جولائی میں تو میری سروس کے 54 ایئرز پورے ہو گئے، جس میں سرکاری بھی اور پرائیویٹ ملا کے۔ ان 54 ایئرز میں شاید گھر سے دفتری اوقات میں میرے خیال 3 کالز آئی ہوں گی مجھے۔ 54 ایئرز 48 ایئرز اس میں شادی شدہ لائف ہے، تو 48 ایئرز میں شاید 3 کالز ہوں گی، اور تینوں مرتبہ ایمرجنسی تھی۔ تو میں نہ دفتر میں پرسنل کالز ریسیو کرتا ہوں، نہ پرسنل وزٹرز، نہ گھر کا کوئی معاملہ۔ جو ٹائم میری فیملی کا ہے وہ صرف فیملی کا ہے، اور جو دعاؤں کے لیے ٹائم مخصوص ہے وہ صرف دعاؤں کا ہے۔ اس میں فیملی والے نہیں آ سکتے، وہ آنا ہے تو لائن میں لگ کے ٹوکن لے کے اپنی باری پر آ جائیے، اور ان کو بھی 1 منٹ ملے گا۔ یہ ہوا ہے سر، میرے ساتھ ہوا سر۔ میں اچھا، وہ میری بیٹیوں اور وائف کے ساتھ کئی بار ہو چکا۔ تو وہ ٹوکن لے کے آتی ہیں، اپنی باری پر 1 منٹ کے لیے آئیں گی، اس کے بعد ایک چھوٹی سی وضاحت چاہوں گا سر۔ آئیے۔ سر، اللہ کا نام ہے رحمان رحیم سے، صفاتی نام، صفاتی نام۔ یہ نام میں نے کر دیا یا رحمان یا رحیم۔ اچھا، دوسری آپشن، تیسری آپشن ہے میں نے اس نام کو ہو رحمان اور رحیم کر دیا۔ ان تینوں میں کیا فرق ہے سر؟ بہت فرق پڑ جائے گا۔ دیکھیے، آپ پڑھتے ہیں یا رحمان یا الرحمان، لکھا ہوا نام آپ کو ملے گا الرحمان، اور ساتھ آپ پڑھتے ہیں یا رحمان الرحیم یا رحیم۔ اس کے اندر پہلی ایک وضاحت تو یہ میں عرض کر دوں آپ سے، اگرچہ آپ کہیں زیادہ مجھ سے جانتے ہیں چیزوں کو۔ الرحمان جب ہم کہتے ہیں تو ہم رب کی رحمانیت کی صفت بیان کر رہے ہیں۔ جب ہم یا رحمانو کہتے ہیں تو ہم اس رب کو آواز دے رہے ہیں جو بڑا رحمان ہے۔ پکار ہوگی، آواز ہوگی، وہ ندا ہے، ندا۔ عربی میں اس کو ہم کہیں گے کہ یہ ندا ہے۔ یا رحمانو ندا ہے، الرحمانو ہم یاد کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ تو جو فرسٹ ہاف آف دی ڈے ہے سر، اس میں جب ہم پڑھیں گے تو الرحمانو پڑھیں گے، سیکنڈ ہاف آف دی ڈے میں جب پڑھیں گے تو یا رحمانو پڑھیں گے، وہ ندا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے سر۔ اس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے۔ رحمان اور رحیم ان کے لغتی معنی دونوں کے ایک ہیں، یکساں ہیں۔ ٹھیک ہے سر۔ اصطلاحی معنوں میں فرق ہے۔ ٹھیک ہے۔ رحمان وہ ہے جو بغیر دیکھے عطا فرماتا ہے، اور رحیم وہ ہے جو ناپ تول کے عطا فرماتا ہے۔ مطلب میں اس کو مقدار کی صورت نہیں کہہ رہا، میں یہ اس کی دینا ہے یا نہیں دینا ہے۔ تو دنیا میں رب رحمان ہے، روز حساب پہ وہ رحیم ہوگا۔ ٹھیک سر۔ وہاں وہ ہمارا اعمال نامہ دیکھ کے حساب کر کے دے گا، وہ دے گا۔ تو اس سینس میں کہہ رہا، ٹھیک ہے سر۔ مقدار سے مقصد نہیں تھا میرا۔ سر، اس کے یہاں تو حد و حساب کچھ ہے نہیں ہے، سر، بے حد و حساب دیتا ہے۔ لیکن جب ہم یہ واہ هو الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں سر۔ تو یہ بوزن اللہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے سر۔ وہ هو الرحمن الرحیم نہیں ہے، وہ ہے واہ هو الرحمن الرحیم، کیونکہ عربی میں ہو لفظ کوئی نہیں ہے، ہو ہے، واہ هو الرحمن الرحیم۔ تو ہم چونکہ عجمی ہیں، اردو بولتے ہیں، تو تیزی میں بولتے بولتے ہو پوری طرح نہیں کہہ پاتے، ٹھیک ہے سر۔ واہ هو الرحمن الرحیم نکلتا ہے زبان سے، تو وہ باوزن اللہ چلا جائے گا کہ وہ رب جو بڑا رحیم اور رحمان ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ یہ اس کے لفظی معنی تو آپ کو Indication اچھی sign. طرح علم ہے، علم نافع، جس علم سے فائدہ پہنچے۔
نفع پہنچے. بات یہ ہے کہ کچھ علوم ہیں جو ہمیں راہ سے بھٹکا دیتے ہیں. میں ایسی ایگزامپل کے لیے کہہ رہا ہوں. آج کل اسٹرالوجی کا بڑا زور ہے, نیومرولوجی کا بڑا زور ہے, یہ پامسٹری کا زور بہت ہے. رب ان سے منع کرتا ہے, اس لیے کہ علم نافع نہیں ہے. یہ وسوسے پیدا کریں گے آپ کے دل میں, اور وسوسے شیطان پیدا کرتا ہے. علم نافع یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اس علم کو. جیسے موسیقی کے بارے میں فقراء کا کہنا یہ ہے کہ وہ موسیقی جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے وہ جائز نہیں ہے, لیکن وہ موسیقی جو آپ کو رب کی طرف راغب کر دے وہ جائز ہے. تو اسی طرح وہ علوم جو ہمیں رب کی طرف راغب کر لیں وہ علم نافع ہیں, اور جو رب سے دور کر دیں وہ اس علم سے پناہ مانگنی چاہیے. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا, دیکھیے بڑے لوگوں کی بات ہے یہ کہ علم مانگے رب سے, یہ بڑے لوگوں کی بات ہے. مجھ جیسے چھوٹے لوگ, ان کے لیے سلامتی کا ایک بڑا آسان سا راستہ ہے کہ ہم اللہ سے 3 چیزیں مانگتے رہیں. ایک اپنے خطاؤں, اپنی غلطیوں اور اپنے گناہوں کی معافی. یہ تینوں چیزیں ہیں نا, خطا ہے, غلطی ہے اور گناہ ہے. تو ان تینوں چیزوں کی ایک تو معافی مانگ لیں ہم. دوسرا اللہ کا رحم مانگیں کہ یا اللہ تو ہم پر رحم فرما دے, ہم پر کرم کر دے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ یا اللہ تو ہم پر رحمت نازل فرما. اور اگر تھوڑا سا اور ہمت کر لیں تھوڑی, تو یہ کہ یا اللہ تو ہم پر اپنی خاص الخاص رحمت نازل فرما. بہت سیف دعا ہے کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے رحم فرما دیا تو وہ تو بخشا گیا. جس پہ اس نے کرم فرما دیا اس سے اس کی دنیا بھی سنور گئی, آخرت بھی سنور گئی. اور جس پر اس نے اپنی خاص رحمتیں نازل فرما دی. میرا سوال سر یہ ہے, یہ عام دیکھنے میں آتا ہے سر کہ شر والے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سر چرسی کا دوست ہے, سر پینے والا سر پینے والے کا دوست ہے, سر ریسیں کھیلنے والے سر سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. سر خیر کے رستے میں بندہ اکیلا کٹ کھا رہا ہوتا ہے. سر یہ اکیلا رہ کے کٹ کھانے کا مزہ بھی بڑا ہے سر, میں جانتا ہوں, میں اکثر کھاتا رہتا ہوں سر. سر یہ اکیلا رہ کیوں جاتا ہے؟ آج کل میں کھا رہا ہوں سر, اس لیے میں نے پوچھا سر. بات یہ ہے کہ بدی میں ایک اٹریکشن ہے سر. وہ اٹریکشن انسان کو اکٹھا کرتی ہے. سر نیکی کی راہ ہمیشہ سے بڑی مشکل رہی ہے سر. اس میں پتھر کھانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے سر. تو پتھر کھانے کے لیے کوئی تیار ہوتا ہے سر. اس لیے ہم اکیلے رہ جاتے ہیں. سر اس کے اندر ایک اور بھی عجیب غریب سی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں. یہ شیطان, میں بھی ہر پاکستانی کی طرح اپنے جتنے جرائم ہیں وہ شیطان پہ ڈالنا چاہوں گا. اس لیے شیطان کو الزام دے رہا ہوں کہ شیطان میرے دل میں سر عجیب غریب سی بات ڈالتا ہے. سر وہ کبھی میرے دل میں یہ ڈال دے گا کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں اس لیے لوگ سلام کرتے ہیں. سر اب یہ تکبر میرے اندر آ گیا. ٹھیک سر. اگر میں نے 4 آرٹیکل اخبار میں اچھے لکھ دیے, لوگوں نے تعریف کی, سر تو میرے اندر علم کا تکبر آ گیا. سر
नेकी का तकब्बुर पैदा हो जाएगा, दूसरों के काम आने का तकब्बुर पैदा हो जाएगा। सर और एक तकब्बुर बहुत खौफनाक है सर जिससे मैं हमेशा खौफज़दा रहता हूँ, और वो है आजिज़ी का तकब्बुर। सही ये तकब्बुर शैतान जब डालता है सर तो इंसान के कदम लड़खड़ाते हैं। सर इससे बचना चाहिए ठीक सर। कि अल्लाह न करे कि इंसान के दिल में कभी आजिज़ी का तकब्बुर आ जाए, सर तो वो ये तकब्बुर भी इकट्ठे नहीं होने देता हमें। सर सिर्फ आजिज़ी का नहीं, इल्म का तकब्बुर, नेकी का तकब्बुर, सर लोगों की खिदमत करने का तकब्बुर, सर लोगों को वसाइल प्रोवाइड करने का तकब्बुर, सर ये कई किस्मों का तकब्बुर है। सर एक भी इनमें से कोई तकब्बुर नहीं आया इंसान में, वो दूसरे के साथ कदम मिला के चल ही नहीं पाता। फिर वहाँ पहले तो ये सवाल उठता है कि तुम बड़े या मैं। सर अगला कदम ये होता है सर कि मैं अपनी बड़ाई साबित करने में लगा रहूँ। नतीजा या रस्साकशी शुरू हो जाएगी। ठीक है सर। तो ये उस पर इकट्ठे ना होने में एक पहलू ये भी है।